بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں بلوچستان ملک دشمنوں کے نشانے پر۔ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ وار یورپ میں 9 شہریوں کو شہید کر دیا۔ دہشت گردوں نے مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں مار دیں۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے دنیا پور کے 2 بھائیوں کو بھی مار ڈالا۔ ایک ساتھ 3 اموات پر اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید محمد آصف کی نماز جنازہ مظفر گڑھ میں ادا کر دی گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے میں زخمی ہونے والا محمد جنید جان کی باسی ہار گیا۔ جنید کے بھائی حمزہ کا کہنا ہے کہ وہ دوران سفر بھی ہم سے رابطے میں تھا۔ نمائندہ نیوز شاہد حنیف جنید کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا اس سے متعلق شاہد۔ جی بلوچستان میں دہشت گردی کی پھینٹ چڑھنے والے محمد جنید کی رہائش گاہ پر موجود ہوں، سمنا آباد کے علاقے میں موجود ہوں، اور ان کے بھائی حمزہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ریلیٹیو بھی، ان سے جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا لاسٹ ٹائم آپ کا کب رابطہ ہوا تھا جنید سے؟ ہمارا 3 دن پہلے، یعنی کہ ہمارے گھر سے وہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے وائف کو نا وہاں پہ چھوڑنے کے لیے گئے ہیں کیونکہ ان کی چھٹیاں تھیں کام وغیرہ سے، تو وہاں سے چھوڑ کے آ رہے تھے واپسی پہ نا یہ ان کے ساتھ یہ جو سانحہ پیش ہوا 3 بجے کے آس پاس۔ تو صبح ہم قریباً 7 بجے نیوز دیکھ رہے تھے تو اس کے اوپر ہیڈ لائن چل رہی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ جو 9 جن کو یعنی کہ شوٹ کیا گیا ہے دہشت گرد کی طرف سے، تو وہ ان سب کے نام وغیرہ یہاں پہ تو ہمیں پتہ چلا، کیونکہ جنید کا نام لیا گیا کیونکہ وہ ہماری رہائش گاہ پرانی تھی گوجرا، تو وہ انہوں نے گوجرے کا بھی ذکر کیا تھا، تو ہمیں پھر اس لیے پتہ چلا۔ پھر ہم نے وہاں سے ان کی پولیس لائن وغیرہ ایسے کر کے ان سے رابطہ کیا، تو وہ پھر ہمیں انہوں نے تصویریں وغیرہ بھیجی ہیں، اس سے ہمارا کنفرم ہوا۔ محمد جنید دہشت گردی کی پھینٹ چڑھے گزشتہ رات بلوچستان میں، اور یہ علاقہ پورا غم میں ڈوبا ہوا ہے، کافی رش یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ جی پاک سرزمین سے فتنہ ہندوستان کا صفایا کریں گے۔ صدر وزیر اعظم کی بلوچستان میں مسافروں کے صفاقانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے فتنہ ہندوستان پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز نے کہا دہشت گردوں سے پوری قوت سے نپٹیں گے، بے گناہوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں اور اعلیٰ کاروں کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی بے گناہ مسافروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار کیا اور سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ نہتے مسافروں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گرد انسان نہیں بزدل درندے ہیں۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچلیں گے۔ بلوچستان دشمنوں کے لیے قبرستان بنے گا۔ بھارت کے ساتھ ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے، مگر بھارتی سیاسی قیادت سے شکست برداشت نہیں ہو رہی۔ شاید ان پر اندرونی دباؤ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے ہمارے بہادر پائلٹس نے 6 رافیل سمیت 6 بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے۔ پاکستان نے چند گھنٹے میں بھارت کی طبیعت صاف کر دی۔ بھارت پاکستان کا پانی روک سکتا ہے، نہ رخ موڑ سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے ملیشیا کے وزیر اعظم اور ترک وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی۔ ایک بریف وزٹ پہ تھے انقرہ میں، بلکہ پہنچے ہی تھے 22 اپریل کو۔ پہنچ کے جب کھانا اور میٹنگ ختم ہوئی تو نیوز آئی کہ جی پہلگام میں ایک ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے۔ اپریل کے درمیانی رات کو ان کے کچھ جیٹ فائٹرز اڑے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جیٹ فائٹرز الرٹ ہیں تو انہوں نے سری نگر میں فوری لینڈنگ کر لی واپس۔ میں انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہاؤ کین وی گیو اپ اس ایک بوند بھی اس پانی سے؟ ہم اگریرین اکانومی ہے، اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو روک سکتے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو we will treat it as an act of war۔ ہم نے الحمدللہ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو بلڈ نہیں ہونے دیا۔ کسی کو میدان سے پاکستان کی طرف دیکھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے واضح شواہد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ۔ کہا بھارت نے دنیا بھر میں دہشت گردی اور قتل عام کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بھارتی قابض افواج نے مقبوضہ کشمیر میں لائسنس ٹو کل کے آزادانہ مظالم جاری رکھے ہیں۔
ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کھل کر سامنے آنے لگا ہے، جبکہ ارکان کی اکثریت نے صدر محسن نقوی کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈھاکہ کو اجلاس کے وینیو کے طور پر منتخب کیے جانے پر بھارتی بورڈ اور حکومت نے رکن ممالک پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے متعلق ڈیٹیلز کیا ہیں جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ شعیب۔ جی عائشہ، بتائی گئے اس سے متعلق کہ ایشین کرکٹ کونسل کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کھل کر سامنے آنے لگا ہے، اس سے متعلق کیا اپڈیٹ ہے؟ بالکل ولید، دیکھیے بھارتی حکومت اور بھارتی بورڈ نے سالانہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے حوالے سے رکن ممالک کے ساتھ لابنگ شروع کر دی ہے اور بھارت کا جو چہرہ ہے وہ کھل کر سامنے آنے لگا ہے۔ ارکان کی جو اکثریت ہے وہ صدر محسن نقوی کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے ذرائع کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ رکن ممالک پر دباؤ مستقل ڈالا جا رہا ہے۔ بی سی سی آئی اور بھارتی حکومت نے ایشین کرکٹ کونسل اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے لیے ممبر بورڈز کو پرکشش آفر بھی کرنا شروع کر دی ہیں، جبکہ لابنگ میں آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ بھی پیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کی جانب سے جو بہت اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رکن ممالک کو سالانہ اجلاس کے خلاف خط لکھنے کا بھی بار بار کہا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے سری لنکا کے بعد عمان نے بھی ڈھاکہ کے سالانہ اجلاس کی مخالفت میں بھارت کو سپورٹ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عائشہ آپ کا۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم بھارت میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کھیلوں کو ملک کی سیاستوں سے بالاتر رکھا ہے۔ بھارت نے کھیلوں کو سیاست کی نظر کیا اور متنازع بنایا۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ انتہا پسند تنظیم مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پاکستان ہاکی ٹیم کو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہی ہے۔ موجودہ صورتحال، تعلقات کی کشیدگی اور ٹیم کو لاحق سیکیورٹی خدشات کو دیکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ خورشید شاہ کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، خیبر پختونخوا کے سینٹ انتخابات کے حوالے سے مشاورت۔ میڈیا سے گفتگو میں خورشید شاہ نے کہا کہ ہمارے جتنے میں اتنی سیٹیں ہوں گی۔ فیصل کنڈی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے اپوزیشن خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 5 سیٹیں جیتے۔ اپوزیشن کے پاس ایک بھی ممبر زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ سیاست میں اتحاد بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 26 ارکان کی نااہلی کا ریفرنس، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔ مختلف امور زیر غور آئے، دونوں طرف سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو بعض حکومتی ارکان کی جانب سے بھی نرمی برتنے کی سفارش کی گئی۔ اپوزیشن نے بھی مفاہمتی رویے کا اشارہ دیا۔ ملک احمد خان اسمبلی کا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے موقف پر قائم۔ مشورہ دینے والے حکومتی ارکان کو بھی صاف جواب دے دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر حلف لینے میں تاخیر۔ نون لیگ کے 1 اقلیتی اور 6 خواتین ارکان کا الیکشن کمیشن کو خط میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے 27 جون کو مخصوص نشستوں سے متعلق احکامات جاری کیے۔ الیکشن کمیشن نے 2 جولائی کو منتخب ارکان کی فہرست جاری کی۔ متعدد بار اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو درخواست کر چکے ہیں کہ حلف لیا جائے۔ منتخب اراکین سے حلف لینے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عام قیدیوں جیسی سہولیات بھی میسر نہیں ہے۔ مریم نواز ذاتی بحث میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں مریم نواز کو بشرا بی بی سمیت پی ٹی آئی کی تمام قید خواتین سے ذاتی اعنات ہے۔ بشرا بی بی کو ذہنی اذیت دینے کے لیے سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ یاسمین راشد قید میں کینسر سے نبردازمہ ہیں۔ انہیں آکسیجن جیسی بنیادی سہولت سے بھی محروم رکھا گیا ہے، لیکن تمام تر ظلم اور بربریت کے باوجود بشرا بی بی سمیت تمام پی ٹی آئی خواتین ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ مریم نواز اتنا ہی ظلم کریں جتنا کل خود بھی برداشت کر سکیں۔ پاکستان میں پہلا سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس لانچ کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع کے مطابق اسٹار لنک پاکستانی قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے ماتحت کام کرنے کے لیے آمادہ، جبکہ رواں سال کے آخر میں لانچنگ کا امکان ہے۔ فریم ورک کو حتمی شکل دینے کے بعد ریگولیٹری بورڈ سے اسٹار لنک کی رجسٹریشن دی جائے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو نیوز۔